میں خوش نصیب ہوں۔ قسط نمبر 5۔ سر میں شدید تکلیف دہ درد نے شمسا کو ہوش دلایا۔ کتنی دیر تک وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ لگتا تھا سر پھٹ گیا ہے۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے حواس کام کرنے لگے۔ اس کو کیا ہوا تھا؟ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ڈبل بیڈ پر وہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کا فیروزی دوپٹہ بیڈ کے اوپر اس کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک ٹیبل اور چیئر پڑی تھی۔ کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا، وہ بھی بند تھا۔ شمسا بہت دیر تک ساکت ادھر ادھر تکتی رہی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، وہ کہاں ہے۔ سر میں ایک بار پھر شدید درد شروع ہو گیا اور وہ نیم بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ پتہ نہیں کتنے پل گزر گئے، کتنا وقت ہوا کہ شمسا کو پھر ہوش آیا۔ سر کے درد کے ساتھ ساتھ اس کو اس کا خلق بھی تکلیف دے رہا تھا۔ باہر کیا ہے اور وہ کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ شمسا بمشکل اٹھی۔ تھوڑے فاصلے پر ٹیبل پر پانی کی بوتل تھی، مگر شمسا کو لگ رہا تھا وہ بہت دور پڑی ہوئی ہے۔ شمسا نے بہت ہمت کر کے یہ طویل فاصلہ طے کیا اور پانی کی بوتل پکڑی، ڈھکن کھول کر پانی پیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر کی درد بدستور جاری تھی۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ کتنی دیر بیٹھی رہی۔ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو ہوش آنا شروع ہو گیا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ ہاسٹل میں تھی۔ رحیل اس سے ملنے آیا اور اس کو گاڑی دکھانے کے لیے باہر لے کر گیا اور اصرار کر کے گاڑی میں بٹھا کر کافی دور لے گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے کوئی بم مار دیا ہو۔ وہ اپنی سیٹ سے اچھل کر فرنٹ سکرین سے ٹکرائی۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں، مگر اب یہاں وہ کس طرح پہنچی؟ اس کو نہیں پتا کون اس کو یہاں لے کے آیا۔ یہ ہاسپٹل تو نہیں لگ رہا۔ پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ رحیل کہاں ہے؟ میرے ساتھ وہ تھا، اس کا اب کیا حال ہے؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ شمسا نے پریشان ہو کر پکارا، کوئی ہے؟ مگر اس کی اس قدر اور آہستہ آواز تھی کہ وہ مشکل اس کو سنائی دی۔ شمسا نے پوری طاقت اکٹھی کی اور دروازے تک پہنچی اور دروازے پر دستک دینے لگی۔ کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔ مگر ہاتھوں کی دستک بھی آواز کی طرح بے بس اور کمزور تھی۔ شمسا پھر نڈھال ہو کر وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی اور ماحول میں خاموشی کا راج تھا۔ اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہوش میں ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی خواب ہے۔ امتحان کے دنوں میں جب وہ بہت دیر تک پڑھتی رہتی تو کبھی کبھی بہت تھک کر کرسی پر ٹیک لگاتی تو نیند اور تھکن کے باعث کتنی دیر تک شاید وہ سو جاتی یا بے خبر ہو جاتی تھی۔ تب کبھی کبھی عجیب سے خواب نظر آتے تھے جو ذہن کے پتہ نہیں کس قصے میں کیا کیا دکھاتے تھے، اور پھر اٹھنے کے بعد کچھ دیر تک اس کو لگتا کہ وہ خواب میں ہی تھی۔ اب بھی وہ شاید اسی طرح کی کسی کیفیت کا شکار تھی۔ شمسا کو لگا جیسے کسی نے دروازے کو کھولا ہو اور دھکا لگایا ہو۔ کوئی زور سے دھکا لگا کر اندر داخل ہوا تھا، کیوں وہ بالکل دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو اس کو دھکا لگا، وہ آگے کی طرف گر گئی۔ پتہ نہیں کون تھا، کوئی نرم نرم ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر بیڈ پر ڈال رہا تھا۔ اس کے سفید لباس کو دیکھ کر شمسا کو لگا شاید وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی نرس ہے۔ اس نے دل میں سوچا، ہاں وہ کوئی نرس ہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری اور بہت مہربان تھی۔ اس نے شمسا کو کوئی انجیکشن لگایا۔ اس کو سوئی کی ہلکی سی چبھن ہوئی۔ شمسا نے مسکرا کر بے خیالی سے اس کو دیکھا۔
پھر ذہن میں دھند چھا گئی۔ پتہ نہیں کب پھر اس کی آنکھ کھلی۔ وہی کمرہ، اسی طرح نرم اجالا، چھت پر لگے ہوئے فل پاور لائٹ بلب سے کمرے میں پھیلا ہوا روشنی۔ شمسا کو بے حد تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، کچھ ہوش نہیں تھا، نیم بے ہوشی کی حالت سی۔ پتہ نہیں کب پھر اس کی آنکھ کھلی۔ وہی کمرہ تھا، اسی طرح نرم اجالا، چھت پر لگے ہوئے فل پاور لائٹ بلب سے ہو رہا تھا۔ شمسا کو بے حد تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، کچھ ہوش نہیں تھا، نیم بے ہوشی کی سی کیفیت تھی، اور پھر وہ اسی دھند میں گم ہو گئی۔ شمسا، شمسا، کوئی بہت دور سے آوازیں دے رہا تھا۔ پھر لگتا تھا بہت سی آوازیں ہیں۔ کچھ آوازیں کتنی اپنی اپنی لگ رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا بہت سے لوگ اس کو بہت دور سے بلا رہے ہیں۔ وہ ان آوازوں کا جواب دینا چاہتی تھی، مگر چاروں طرف بہت دھواں تھا۔ لگتا تھا وہ آسمان پر ہے اور بادل ہی بادل ہیں۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر کبھی کبھی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ کوئی بہت پیار سے اس کے ماتھے کو چوم کر کہہ رہا تھا، شمسا اٹھ جاؤ، شمسا تم ٹھیک ہو نا، شمسا کچھ تو بولو۔ لگتا تھا وہ آواز بھر آتی ہے، آواز میں آنسوں کی آمیزش ہو جاتی، اور شمسا پھر بے خبر ہو جاتی۔ پھر اسے لگا اس کے چہرے پر بارش ہو رہی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے ایک مہربان بہت پیارا سا چہرہ نظر آیا۔ یہ چہرہ کتنا پیارا ہے۔ شمسا مسکرا دی۔ شمسا بیٹا، کچھ تو بولو، اپنی ماں سے کچھ تو کہو۔ ماں؟ شمسا کے لبوں پر جیسے یہ لفظ بے ساختہ آ گیا ہو۔ امی؟ میری بیٹی، میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ رقیہ نے بے اختیار اس کو گلے لگا لیا۔ شمسا کو ہوش آ گیا۔ پل بھر میں پورا گھر شمسا کے بیڈ کے چاروں طرف بیٹھ گیا۔ شمسا بالکل اجنبی نظروں سے اپنے ارد گرد آشنا سے چہروں کو تک رہی تھی۔ کسی رشتے کا کوئی نام اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ نہ کچھ بو رہے تھے۔ کوئی ماتھا چوم رہا تھا، کوئی اپنے آنسوؤں کی نمی سے اس کے ہاتھوں کو بھگو رہا تھا، مگر شمسا کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہر جذبے، ہر احساس سے بیگانہ چہرہ۔ اس کے اپنوں کو کتنا دکھی کر رہا تھا، وہ اس سے بے خبر تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر شمسا اسی طرح نیم بے ہوش ہو کر گر گئی، اور سارے گھر والے ایک بار پھر اس کے ہوش میں آنے کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ بہت خوبصورت آواز میں مؤذن خدا کی مخلوق کو عبادت کی دعوت دے رہا تھا، بے خبری کی نیند سے جگا رہا تھا۔ ایک نیا دن اور مہلت مل رہی تھی خدا کی بندگی کرنے کی۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اٹھو، بھلائی کی طرف آؤ، اٹھو، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شمسا کا خوابیدہ ذہن بیدار ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی، مگر آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے چاروں طرف اس آواز کی روشنی پھیل رہی تھی، اور اس روشنی میں ایک ایسی طاقت تھی کہ شمسا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وضو کر کے اندر آتے ہوئے رقیہ نے دیکھا کہ شمسا اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک پل کو تو رقیہ کو یقین نہیں آیا۔ آج پورے 15 دن بعد شمسا اس طرح اٹھ کر بیٹھی تھی، ورنہ وہ بستر پر ایک زندہ لاش کی طرح بے حس پڑی رہتی تھی، جس کی سانس بھی بہت مدھم چلتی تھی۔ بلکہ کئی بار تو رقیہ باقاعدہ شمسا کی دھڑکن سنتی تو اس کے زندہ ہونے کا احساس ہوتا۔ شمسا، میری بیٹی، میری جان، رقیہ نے مچل کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ امی، امی جی۔
شمسا کی آواز بہت کمزور مگر بہت صاف تھی۔ امی، مجھے کیا ہوا ہے؟ ماں کا آنسوں سے دھلا ہوا چہرہ دیکھ کر شمسا بولی۔ فجر کی نماز کے لیے جاگا ہوا گھر پل بھر میں شمسا کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ اتنے دنوں بعد شمسا بولی تھی، لگتا تھا پورے گھر کو زبان مل گئی ہو۔ آنکھوں میں خوشی اور دل میں تشکر لیے ہوئے سارا گھر شمسا کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظروں میں حیرانگی تھی، سوال تھے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ یوسف نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا چوما۔ مگر تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں، آ کے پھر باتیں کریں گے۔ ابو جی، میں بھی مسجد جاؤں گا۔ ابراہیم بھی اپنے باپ کے ساتھ خدا کے گھر میں جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، جس نے اس کی آپی کو صحت بخشی تھی۔ امی، میں بھی نماز پڑھوں گی۔ شمسا کا دل بولا، کیوں نہیں بیٹا، مگر شاید تم سے ابھی اٹھا نہیں جائے گا۔ دن چڑھتا ہے تو نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ سجیلا بیٹی، نماز پڑھ کر جلدی سے ناشتہ بناؤ، ہم سب مل کر ناشتہ کریں گے۔ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے رقیہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ جب یوسف مسجد سے واپس آئے تو پورے گھر میں بھی اسی طرح اجالا پھیل گیا تھا جس طرح باہر سورج نے روشنی کر دی تھی۔ رحیلہ اور سجیلا نے مل کر پراٹھے اور انڈے بنائے تھے، ساتھ ہی دودھ پتی والی چائے بھی تیار کر دی تھی۔ شمسا بڑے کمرے میں تھی، اس لیے سب وہیں اس کے پاس ٹیبل رکھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ سب کے دل بہت پریشان تھے، مگر ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنا حال چھپا رہا تھا۔ رقیہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر چائے میں ڈبو کر شمسا کو کھلانے لگی۔ شمسا سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ یاد نہیں، بس جیسے ذہن بالکل صاف سادے کاغذ کی طرح ہو۔ ماں کو دیکھتی تو ماں کی آنکھیں بھیگی ہوئی کیوں ہیں؟ یہ آنکھیں تو ہمیشہ روشن اور مسکراتی رہتی تھی۔ ابو کے کندھے اتنے جھکے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کا باپ تو اس کا سہارا تھا، مان تھا، مگر اب ابا اتنا کمزور کیوں لگ رہے ہیں؟ دونوں بہنیں اتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ اور ابراہیم کی نظریں اپنی بہن کے چہرے پر کیا تلاش کر رہی تھیں؟ وہ تو خود گمگشتہ تھی، وہ کسی سے کیا پوچھتی، کسی کو کیا بتاتی؟ سب گھر والے خواہ کچھ نہ کچھ بول رہے تھے اور وہ ان کے درمیان بالکل خاموش تھی۔ 3-4 نوالے کھانے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رقیہ نے نیم گرم چائے کا کپ اس سے ہونٹوں کے لگا دیا۔ 2-3 گھونٹ پینے کے بعد اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کو پھر بہت تھکن محسوس ہونے لگی۔ وہیں بستر پر چپ چاپ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ پھر بے خبر ہو گئی۔ سارا گھر بالکل خاموش اس کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ ان کے درمیان چپ چاپ پڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے دن بیت گئے، ہر روز وہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھولتی، کبھی ماں کی طرف دیکھتی، کبھی باپ کی طرف، اور پھر ساکت خلاؤں میں پتہ نہیں کیا کیا تلاش کرتی رہتی۔ اب آہستہ آہستہ اس نے ہوش سنبھال لیا تھا، مگر ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہ پوچھتی اور نہ بتاتی۔ یوسف صاحب ہر دوسرے روز ڈاکٹر لطیف کو لے آتے۔ وہ ان کا بہت اچھا دوست تھا اور بہت ماہر ڈاکٹر تھا۔ اس نے شمسا کو 1-2 بار ہاسپٹل میں جا کر اس کے سارے ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ میں بہت عجیب باتیں پتہ چلیں۔ شمسا کو تقریباً 1 ہفتہ بے ہوشی کی دوائی دی جاتی رہی ہے، مگر اس میں گلوکوز اور وٹامنز تھے تاکہ خوراک کی کمی بھی کافی حد تک پوری ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ اس کے جسم پر کوئی تشدد کے نشان نہیں تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی گئی تھی۔ رقیہ اور یوسف ابھی تک حیران تھے کہ شمسا ہاسٹل سے کہاں چلی گئی تھی، جبکہ اس کے ابھی 2 ایگزام دینے والے تھے، اور میڈیکل کے فائنل 2 اہم ایگزام کے دوران وہ کہاں رہی۔ پورے 1 ہفتے بعد رات کے 3 بجے جب ان کے گھر کی بیل بجائی گئی
ویسے بھی گھر میں کون سو رہا تھا؟ ماں باپ جن کی جوان بیٹی اس طرح غائب ہو جائے ہر وقت پریشان رہتے تھے اور خدا سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ دروازے پر بیل ہونے پر بار بار پوچھا گیا مگر کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ویسے بھی لاہور کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ لوگ رات کو دروازہ بند کرنے کے بعد صبح ہی کھولتے تھے۔ اس رات بھی جب تقریباً 3:30 بجے فجر کی اذان ہوئی تو وضو کرنے کے بعد یوسف صاحب نے مسجد جانے کے لیے دروازہ کھولا تو دروازے کے آگے کوئی گٹھری سی پڑی ہوئی تھی۔ ہلکی سی روشنی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے گیٹ کی بڑی لائٹ آن کی تو لگا یہ کوئی انسان ہے، شاید کوئی لڑکی ہے۔ فوراً کسی خیال کے تحت اس کو سیدھا کیا تو وہ شمسا تھی، بے ہوش، گیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھی گئی تھی۔ یوسف نے بھاگ کر رقیہ کو بلایا اور دونوں نے مل کر شمسا کو اپنے باز میں اٹھا کر اندر لے گئے۔ سارا گھر پل بھر میں جاگ گیا۔ سب شمسا کو دیکھ رہے تھے جو بستر پر بے جان لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ شمسا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ وہ اپنے ہی لباس میں ملبوس تھی مگر وہ لباس بے حد سلوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا وہ سوتی رہی ہے۔ اور پھر واقعی ڈاکٹر لطیف نے بھی آ کر تصدیق کر دی کہ شمسا کو مسلسل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے ہیں۔ اس کو کسی بند کمرے یا تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ ہی کوئی زیادتی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی تشدد کی نشانی تھی۔ شمسا کے بلڈ ٹیسٹ سے سب صاف ہو گیا کہ اس کو بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے تھے، مگر کون تھا اور اس سے شمسا کی کیا دشمنی تھی، اور اس طرح سے شمسا کو قید کر کے کیوں رکھا تھا؟ بظاہر اس کے علاوہ کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا کہ شاید کوئی غلط فہمی کی وجہ سے اس کو اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر خود ہی چھوڑ گئے۔ مگر وہ کون تھے؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب شاید شمسا کے پاس ہوگا، مگر شمسا ابھی تک کچھ بتانے کے قابل نہیں لگتی تھی۔ 2-3 بار رقیہ نے آہستہ آہستہ پوچھنے کی کوشش کی کہ بیٹی تم کہاں تھی؟ تو شمسا بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ کچھ سوچنے کی اور بتانے کی کوشش کرتی تو سر دکھنے لگتا، پھر وہیں بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی۔ پورے خاندان کو شمسا کی گمشدگی اور واپسی کا پتہ چل گیا تھا۔ سیالکوٹ سے سارے ددیال والے آئے ہوئے تھے۔ شمسا کی حالت دیکھ کر سب کو بہت دکھ تھا۔ خاندان کی اس قدر لائق لڑکی اس طرح لاچار اور مجبور حالت میں تھی۔ ہاجرہ کا خیال تھا کسی نے اس کی پوتی پر جادو کروا دیا ہے۔ شمسا سب کی نظروں میں تھی، کسی کی بھی بری نظر لگ سکتی ہے۔ پھولوں جیسی بچی سوکھے پتے جیسی ہو گئی ہے۔ شمسا کو زیادہ ہوش نہیں رہتا تھا، بس چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ پھر ایک دن عذرا اس کو ملنے آئی۔ عذرا شمسا کو دیکھ کر دہل گئی۔ یہ تو شمسا نہیں، ذہانت سے چمکتی ہوئی آنکھیں، اس وقت بالکل سپاٹ، مسکراتا ہوا چہرہ اس قدر زرد اور اداس۔ عذرا شمسا کو گلے لگا کر رو پڑی اور پھر زار و قطار رونے لگی۔ شمسا تم کہاں چلی گئی تھی؟ شمسا تم کہاں تھی اور تم نے امتحان کیوں نہیں دیا؟ شمسا تم نے امتحان نہیں دیا، تم فیل ہو گئی ہو شمسا، شمسا تم فیل ہو گئی ہو۔ عذرا بار بار یہ لفظ بول رہی تھی۔ تم ڈاکٹر نہیں بنی شمسا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم ڈاکٹر نہیں بنی ہو، تم فیل ہو گئی ہو۔ شمسا کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، لگا اس کو دکھ ہو رہا ہے۔ کیا امتحان ہو گئے؟ نہیں نہیں، ابھی 2 امتحان ہونے والے ہیں اور مجھے سب یاد ہے، میں نے سب تیاری کر لی ہے۔ شمسا آہستہ آہستہ بولنے لگی، نہیں شمسا نہیں، امتحان ہو گئے ہیں اور تم نے امتحان نہیں دیے۔ میں نے امتحان نہیں دیے؟ کیا؟ میں نے امتحان کیوں نہیں دیے؟ شمسا بہت زور سے بولی، میں نے امتحان دینا ہے، میں نے امتحان دینا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے بہت بڑی ڈاکٹر بننا ہے، میں فیل نہیں ہو سکتی، میں ٹاپ کروں گی، اس بار بھی میں ٹاپ کروں گی،
تم دیکھنا اس بار بھی میں ٹاپ کروں گی۔ اب شمسا باقاعدہ زور زور سے بولنے لگی۔ سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ نہیں، میں فیل نہیں ہو سکتی، میں امتحان ضرور دوں گی۔ شمسا پر عجیب جنون چھا گیا۔ شمسا تم کہاں چلی گئی تھی؟ کسی کو کچھ پتا نہیں۔ تمہارا سیل فون بھی کمرے میں تھا، مگر تم غائب تھی، تم کہاں تھی؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب کمرے میں موجود شمسا کے والدین سمیت اس کے بہن بھائی بھی جاننا چاہتے تھے۔ وہ رحیل آیا تھا، شمسا بولی۔ کیا؟ پورا گھر حیران تھا۔ وہ ہاسٹل میں آیا تھا، مجھے اپنی نئی گاڑی دکھانے کے لیے ہاسٹل سے باہر لے گیا، اور پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں ایک کمرے میں اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا۔ میں نے سب کو پکارا، میں نے سب کو آوازیں دیں، مگر کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آتا تھا۔ میں سب کو بلاتی تھی۔ شمسا بولتے بولتے زور زور سے رونے لگی۔ رحیل تو امریکہ میں ہے، رقیہ حیران ہو کر بولی۔ شمسا بیٹے، رحیل تو پاکستان میں آیا ہی نہیں، وہ تو اپنی نئی فرم میں امریکہ میں ہے۔ بلکہ تمہارے اس طرح اچانک غائب ہونے پر رحیل کو جب پتہ چلا تو ہر روز امریکہ سے فون کرتا تھا۔ جس دن تم لاپتہ ہوئی تھی ہم سب ساری رات پریشان رہے۔ تمہارے چچا کو پتہ چلا تو انہوں نے رحیل کو بتایا۔ اس وقت رحیل امریکہ میں تھا۔ ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا، پچھلے ماہ سے ہی اس کو کمپنی نے امریکہ میں بھیج دیا تھا۔ رقیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ شمسا کو رحیل کے بارے میں بتایا۔ کیا رحیل امریکہ میں تھا؟ تو پھر وہ کون تھا؟ شمسا کی آواز میں حیرانگی تھی۔ نہیں امی، رحیل آیا تھا اور مجھے ہاسٹل سے لے کر گیا تھا۔ اب تو رقیہ کو واقعی شمسا کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ سچ کہتے ہیں، میڈیکل کی اس قدر ٹف پڑھائی نے میرے بیٹے کے حواس ہی ختم کر دیے۔ اس آخری سال میں وہ جنون کی طرح محنت کر رہی تھی، بلکہ فائنل ایگزام سے پہلے شمسا نے کہا تھا کہ وہ اس بار صرف اور صرف فرسٹ پوزیشن کے لیے تیاری کرے گی، چاہے اس کو اس کے لیے پاگلوں کی طرح پڑھنا پڑے۔ اور لگتا ہے واقعی وہ پاگل ہو گئی، ورنہ رحیل تو اتنی دور امریکہ میں کس طرح واپس آ سکتا ہے؟ وہ خود ان کو روز امریکہ سے فون کرتا تھا اور ان کو تسلی دیتا تھا۔ اور جب شمسا واپس آئی اس دن بھی رحیل کا فون آیا تھا اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ شمسا بالکل خیریت سے واپس آ گئی ہے۔ وہ ہر بار نارمل انداز میں پوچھتا رہا کہ شمسا ٹھیک ہے، اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ جب یوسف نے ڈاکٹر کی رپورٹ بتائی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، آپ فکر نہیں کریں، شمسا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شمسا کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب سارے گھر کو لگتا تھا واقعی رحیل بہت اچھا انسان ہے۔ اسی طرح محبت اور عزت سے وہ شمسا کا نام لیتا تھا، بلکہ 2-3 بار اس نے اصرار بھی کیا تھا کہ اس کی شمسا سے بات کروائی جائے، مگر رقیہ نے شمسا کی ذہنی حالت دیکھ کر بات ٹال دی تھی۔ رحیل اسی طرح مسلسل ہر روز فون کرتا اور اس کی خیریت کا معلوم کرتا رہتا تھا۔ وہی امریکہ والا اس کی کمپنی اور اس کے سیل فون کا نمبر ہوتا تھا۔ ماں کی بات سن کر شمسا چپ ہو گئی۔ اس کا واقعی دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ مگر اس کمرے میں وہ تنہائی کا کرب، وہ اذیت ناک دن، وہ سب کیا تھے؟ اور پھر اس کو یاد آ گیا اس نے امتحان نہیں دیے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا۔ بلکہ اس کو لگتا تھا اس کی پڑھائی ہی اس کی زندگی ہے، اور پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ نہیں۔ شعور کی منزل میں جب پہلا قدم رکھا تو پڑھائی کا ہاتھ تھام کر کیسے بچپن گزارا، کیسے جوانی کے ساتھ چلتے چلتے شمسا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اپنی تعلیم میں اس قدر مگن تھی کہ کبھی کبھی اس کو لگتا ساری کتابیں اس کی سہیلیاں ہیں، بہت پیاری سہیلیاں جن کے ساتھ وہ بہت خوش رہتی تھی۔ اس نے ڈاکٹری کے علاوہ کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے پاس اس پڑھائی کے علاوہ اور اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ تعلیم ہی تو تھی جس نے اس کو
وہ محبت اور عزت دی تھی کہ اس کے ماں باپ ہی نہیں، پورا خاندان اس پر فخر کرتا تھا۔ اب شمسا کی حالت عجیب ہو گئی تھی، یا تو سارا سارا دن چپ رہتی یا پھر مسلسل روتی رہتی، جیسے اپنی محبت سے، اپنے خوابوں سے بچھڑ کر پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ روتے روتے کئی بار وہ اس قدر شدت سے رونا شروع کر دیتی کہ سارا گھر پریشان ہو جاتا۔ روتے روتے وہ نڈھال ہو کر گر جاتی۔ ماں باپ سے اپنی بیٹی کا دکھ برداشت سے باہر تھا، مگر اس کا کوئی بھی حل ان کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر لطیف مسلسل اس کا علاج کر رہے تھے، مگر دواؤں سے جسمانی علاج ممکن ہوتا ہے، دوائی جسم پر اثر کرتی ہے، مگر شمسا کا ذہن اس قدر پریشان تھا کہ دوائی بھی بے اثر ہو جاتی۔ شمسا کو کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے ہوش آتا جب وہ ساری باتیں سوچتی کہ یہ سب کیا تھا۔ اس نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ رحیل اس کو ہاسٹل سے لے کر گیا تھا، مگر یہ گتھی سلجھتی نہیں تھی اور وہ سوچ سوچ کر تھک جاتی۔ کبھی کبھی اپنے ماحول سے بیگانہ ہو جاتی اور کبھی سب کو چپ چاپ تکتی رہتی۔ اس رات اس کو لگا کوئی رو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کی ماں جائے نماز پر تھی اور سجدے میں خدا سے اپنی بیٹی کی صحت اور خوشیاں مانگ رہی تھی۔ اے میرے رب، میری اس بیٹی کو تو نے اس وقت بھی عزت دی تھی جب یہ پیدا ہوئی تھی، تو اس کی دادی نے خوش ہونے کے بجائے اس کے بیٹی ہونے اور گورے نہ ہونے پر کتنی باتیں سنائی تھی۔ مگر میرے رب، تو نے میری بیٹی کی تقدیر میں ایسی خوش نصیبی لکھ دی کہ وہی بیٹی اسی دن کیسی نصیبوں والی کہلائی گئی، باپ کے لیے برکت والے رزق کی خوشخبری بن گئی۔ میرے مالک، میری بیٹی کو آج پھر تیری اسی رحمت کی ضرورت ہے۔ میرے مالک، آج پھر میری بیٹی کو سرخرو کر دے۔ میرے اللہ، میری بچی کی زندگی خوشیاں اور رحمتوں سے زندگی بھر دے۔ رقیہ جائے نماز پر سجدے کی حالت میں اپنے خدا سے اپنی بیٹی کی صحت و تندرستی مانگ رہی تھی۔ شمسا چپ چاپ ساکت اپنے بستر پر یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔ میں خوش نصیب ہوں۔